لیا کہ چور آ جائے تو پولیس کو فون کر رہے ہیں, اگر دہشت گرد آ جائے تو رینجرز کو کال کر رہے ہیں. تو ہم نے ہر چیز کے اندر بندوں کے اوپر جو ہے وہ قناعت کی ہوئی ہے, کہیں پر بھی توحید نظر نہیں آتی. ہاں ہم نے رکشے کے اوپر ضرور لکھا ہمارا عقیدہ کیا, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ رکشے کے اوپر لکھنے کی بات ہے, یہ ٹیکسی پر لکھنے کی بات ہے, یہ دودھ والا اپنی دیوار کے اوپر, سنگ مرمر کی دیوار ہے نا, اس کے اوپر اس نے اسٹیکر لگایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں نے کہا یہ باتیں دیواروں پہ رکشے اور ٹیکسیوں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مومن کا عقیدہ ہے, دل کی تہ کے اندر لکھا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس کے دل کی تہ میں یہ لکھا ہوتا, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, سب کچھ میرے خدا کے لیے ہے. یہ رکشوں کے اوپر پتہ نہیں کس قوم نے سکھا دیا, وہ رکشے والا لگا کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. میں نے رکشے سے اتر جا, پھر جب اللہ کافی ہے تو پورے شہر کے اندر ٹک ٹک کر کے سب کی نیندیں بھی خراب کر رہا ہے. میرے لیے اللہ کافی ہے. مسئلے کو سمجھیں کہ کس طرح سے ہماری عقلوں کے ساتھ لوگ کھیل کر چلے جاتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ توحید کا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو جبریل امی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. تب آپ نے فرمایا کہ آج اپنے خدا کے خاطر اور اس کے دین کے خاطر خلیل کو جو دن دیکھنا پڑ رہا, میرا خدا مجھ سے غافل نہیں ہے, میرا خدا مجھ سے غافل نہیں ہے. اور جس وقت میں انہوں نے منجنی توپ کے اندر رکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے اڑا کر انہوں نے جو آگ کے اندر پھینکا ہے, اس وقت رب کریم نے آرڈر دیا, یا نارکونی پردہ, اے آگ میرے خلیل پہ پاک بن جا. وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن کا مذاق اڑائیں گے. اس کے بعد پھر کیا فرمایا, منافقین کی صفات میں سب سے بڑی صفت سنیں, منافقین کی صفات میں قرآن سے بتا رہا ہوں. ایمان ہے ہمارا, اللہ کی ذات پر یقین ہے ہمارا. منافقین کی صفات میں سب سے بڑی صفت جو ہوگی کہ یو ٹرن لینے میں بہت جلدی کرے گا. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ تکبر کریں گے. اس کے بعد ان کی صفات کیا ہے کہ بزدل ہوگا. منافق بزدل ہوگا. آج ہماری قوموں کو کیا بنا کر رکھ دیا گیا, مسلمانوں کو کیا بنا دیا گیا, ہم سب بزدل ہو چکے ہیں جناب. ہم سب ٹھنڈے کمروں کے عادی ہو گئے, ٹھنڈی گاڑی ٹھنڈا کمرہ, ورنہ ہماری تاریخ یہ ہے نہیں. میٹرک پاس بچہ ہوتا ہے 17 سال کا, اس کو سامنے کھڑا کیا, کون سے اسکول سے پڑھا ہے, فیس بنا اسکول سے 35,000 ماہانہ فیس تھی اس کی. اچھا اب وہ کھڑا نا تو یوں جھوم رہا ہے, ارے بیٹا یہ کیا, میں کیا کروں, ادھر بھی ایک لڑکی بیٹھتی تھی, ادھر بھی ایک لڑکی بیٹھتی تھی, دونوں طرف سے فیض ملے تو یہی ہونا ہے نا. اب وہ ایسے جھوم رہا ہے. اچھا پیچھے کا اماں کی بھی شے آپ کی, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, اس کی عمر ہی کیا ہے. میں نے کہا آپ کو اصل میں تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنی قوم اور نسل کو اس حال پر پہنچا دیا, ورنہ 17 سال کا مسلمانوں کا بچہ وہ جوان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ صرف اس کو اطلاع مل جائے کہ سندھ کی زمین پر راجہ طاہر نے چند عورتوں کو قید رکھا تو 17 سال کا جوان عرب سے پورا لشکر لے کر آ گیا اور راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے. وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے. یہ بچہ ہمارے یہاں کا نہیں, 1 صدی ہجری کا واقعہ بھائی. تو ہم لوگوں نے اصل میں یہ ساری چیزیں کر کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے آسان لفظوں میں ممی ڈیڈی, آج کل ہماری یہاں یہ والی جنریشن بہت تیار ہو رہی ہے. اللہ پاک رحم کرے. منافق کی ایک عادت یہ ہوگی کہ بخل کرے گا, منافق بخیل ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا. کہ میں نے منافقین کی صفات آپ کے سامنے رکھی کیوں کہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ٹینشن اگر مسلمانوں کو کوئی دیتا تو منافق دیتا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب منافقین آتے تھے نا, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کا مدینہ پاک کی اور ریاست مدینہ قائم ہوئی. آپ کا یہ صلاۃ و تسلیم کی ریاست مدینہ جب بنی تھی نا, وہ ریاست مدینہ کے اندر ٹیمپل بنانے کے جو ہے فتوے اور حکم کیے جا رہے تھے. کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, ایسے ایسے منحوس قسم کے لوگ, چاہے موجودہ ہوں چاہے سابقہ ہوں, ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. جو بیٹھا ہوا ہے سابقہ بن کر یہاں سے ابھی جا کر پتہ نہیں کتنا مال غبن کر کے بیٹھا لندن کے اندر, وہاں پر وہ جس وقت وزیر اعظم تھا تو اس سے پوچھا کسی نے, نا میری نظر میں تو اللہ اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں. یہ لفظ اس نے بولا, قسم خدا کی اگر پاکستان کی قوم غیرت مند ہوتی تو اسی وقت کو چیر کے رکھ دیتی. اللہ اور بھگوان خود اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. سنتا قوم ہماری ایسے ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اگر بولا ہے تو بولنے تو کیا ہو گیا, وزیر اعظم ہے جو چاہے بولے. میں نے نہیں, یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان, اور اس کی
तय के अंदर जिन बुजुर्गों ने अपने लहू के नजराने पेश किए, हमारी माओ बहनों के जो खून इसमें टपका है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी बना था ये मुल्क के जो कहे कि भगवान और खुदा में कोई फर्क नहीं होता। फिर आया चैंपियन, वो तो लेकर दूध ही चढ़ाने बैठ गया, वो बुतों के ऊपर दूध डाले जा रहा, वो भी कह रहा कि मैं भी इस्लाम का बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ। रियासत मदीना कि जिसने सबसे पहले फतेह मक्का जब हुआ, रियासत मदीना की ये रिट जब कायम हुई मक्के में, तो सबसे पहले उन्होंने बुतों को तोड़ा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुतों को तोड़ा है। और उसके बाद फिर जब महमूद गजनवी की तारीख सामने आती है सोमनाथ के अंदर, तो सब सारे बुतों को तोड़ने के बाद तो उनका सबसे बड़ा बुत, उसको तोड़ने के लिए जब आप पहुंचे वहां पर, तो हिंदुओं ने सोने हीरे जवाहिरात आपके कदमों में ढेर लगा दिए। महमूद गजनवी, ये हीरे जवाहिरात तुम ले लो, हमारे इन बुतों के साथ तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो सबसे बड़ा उनका बुत है इसको नहीं तोड़ना। मैंने कहा हमारा आज वाला होता ना, वो कहता बाबा माल पकड़, खुद से क्या लेना देना। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस वक्त में क्या सोचा, फरमाया कि अगर आज मैंने ये उठा लिया माल, तो कल जब मेरी तारीख और मेरे आने वाले बच्चे, आज हमारे बच्चों के जज्बात, आज मोमिन के जज्बात अभी भी बुलंद हैं, कसम खुदा की हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों के जज्बात इतने बुलंद हैं, अगर इनके जज्बात को दबा कर ठंडा ना किया जाए तो कसम खुदा की अमेरिका की बर्बादी के लिए पाकिस्तान का मुसलमान ही काफी है। अल्लाह ने वो ताकत मुसलमानों को, वो हौसले मुसलमानों को अता किए, हमारे हौसलों को तो पस्त कर दिया जाता है। यहाँ पर मसला ये कि महमूद गजनवी ने उस वक्त कहा कि मेरी तारीख जब लिखी जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तारीख में कोई ये लिखे कि महमूद गजनवी बुत फरोश था। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी तारीख लिखी जाए तो ये लिखा जाए कि महमूद गजनवी बुत शिकन था, और उस बुत को भी उन्होंने तोड़ा। वो हिंदू बनिया, उनको कोई बुत मुझसे कुछ नहीं लेना देना था, उन सब ने मिलकर अपना माल उसके अंदर छुपाया हुआ था। जितना उन्होंने कदमों में ढेर लगाए थे ना, उससे ज्यादा उन्होंने बुत के अंदर छुपाया हुआ था। वो अपना माल बचाने के चक्कर में बुत को कह रहे थे, वरना उनको बुत से कोई गर्ज नहीं है। उनको भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं। अल्लाह ने अकल नहीं दी, गुज़िश्ता इतवार तो मैंने कहा था, अकल नहीं है, सुना नहीं, देखा नहीं, ये अपनी गर्दनें नहीं बचा सके, तुम्हारी गर्दनें क्या बचाएंगे। परवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त रियासत मदीना को कायम फरमाया, पहुंचे मुनाफिकीन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार में। अब मुनाफिक की आदत क्या होती है ना कि सर पर उसके जो है वो पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, बिल्कुल आपकी तरह नमाज भी पढ़ रहा है। मुझे ये नहीं पता कि वो टखने से शलवार कितनी ऊपर रखते थे, लेकिन मामलात वो सारे जो है ना वो इसी तरह के सारे मामलात लेकर आते हैं कि सामने वाले को महसूस नहीं होता कि ये है कौन। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद मेरे सरकार का वाज शुरू हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर मेरी उम्मत को पेश किया, मुझे पता है कौन ईमान वाला है कौन बेईमान है, मुझे पता है। तो वहां पर मौजूद था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, मुनाफिक नहीं, मुनाफिकों का चेयरमैन, वो वहां पर मौजूद था। बाहर निकल कर कहता है कि हम तो इनके दरमियान बैठे हुए हैं और इनको तो खबर है नहीं, इन्होंने सिर्फ हवा में ये एक बात की है, इनको असल की खबर है नहीं। और मुनाफिकीन को ये पता था कि अब अगर हम खुलकर इनके सामने इनकी मुखालिफत में उतरे तो शमाए रिसालत के परवानों ने मक्के की जुल्म और सितम की जिंदगी अब बहुत झेल ली है और जिहाद का हुक्म आ चुका है। अब इनकी तरफ मैली नजर से देखना भी नहीं, वरना ये तुमको ऐसे निकाल कर बाहर फेंकेंगे जैसे दूध से मक्खी को बाहर निकाला जाता। इन्होंने क्या किया कि नहीं, इनकी सफों में शामिल हो जाओ। मदीने शरीफ में मुसलमानों को, मक्के में किससे हुआ था? कुफारे मक्का से और मुशरिकीने मक्का से। लेकिन मदीने शरीफ में मुसलमानों का दुश्मन बन के सामने कौन था? मुनाफिकीन। हर दौर में मुसलमानों को हर जगह पर उसी हिसाब से दुश्मन मिलते रहे। मैंने कहा खत्म थोड़ी हुए, आज तक मौजूद हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान बनाकर खत्म हो गया मामला? नहीं, पाकिस्तान बनाकर तो और बढ़ गया है। और हर वक्त मुसलमान को अपने इन तमाम अमाल के लिए रेडी रहना चाहिए। मुनाफिकीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पता कौन ईमान वाला कौन बेईमान। बाहर निकल के कहता है इनको पता है, हम तो बैठे इनके दरमियान, इनको खबर ही नहीं है। जुम्मतुल मुबारक का रोज आया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर शरीफ पर जलवा कर हुए। मोमिन कौन होता है? जो गैब पर ईमान रखे। मोमिन को यह पता है कि मेरे नबी के सीने पर पूरा कुरान उतरा है। जिसके सीने पर गैब की सारी बातें उतरे उसको नहीं पता गैब क्या होता है। 6666 आयतें अल्लाह ने जिसके सीने में रखी हो उसको नहीं पता
جس کو یہ پتا ہو او کظلمات فی بحر اللج، ہم نے ایک ایسا سمندر بنایا کہ جس کی تہ کے نیچے تہ اور تہ کے نیچے پھر تہ، وہاں پر اتنا اندھیرا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو رب فرماتا نہیں دیکھ سکتا، اندھیرا اتنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اگر ہم وہاں پر نور کا انتظام نہ کرتے تو پورے جہاں کا وابڈا لگا کر بھی تم وہاں پر روشنی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس بحر لج کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں ہم نے ان میں لائٹیں لگا دی ہیں، وہاں پر جتنی بھی مخلوق ہے سب چمکتی ہے، ساری مخلوق نیٹ پر جا کر سرچ کرے بحر اللج، اس کو جا کے سرچ کرے، وہاں سب چمکتی ہیں۔ سرور کونین اپنی چٹائی شریف پر بیٹھ کر مدینہ شریف میں فرما رہے کہ بحر لج یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا غوطہ خور آج تک اندر جا جا کر بھی دیکھ رہے تو ان کو پوری بات نہیں پتا چلی۔ سرکار آپ کو کیسے پتا؟ کہنا سمندر جس نے بنایا ہے اس نے بتایا ہے، سمندر جس نے بنایا ہے اس نے بتایا ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی حاجت نہیں، ہم کو تو خدا پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد بھی بندہ یہ بولا دیوار کے پیچھے کا ان کو علم نہیں تھا، میں نے معاذ اللہ تمہارے دل کی کیفیت بھی پتا ہے، تو منافق ہے۔ اچھا منافق کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ جیسے خرگوش ہے نا، اس کے پیچھے جب شیر چیتا کوئی لگتا ہے خرگوش کے پیچھے، یہ بھاگتے ہوئے آئے گا، بل کے اندر اپنا منہ ڈال دے گا، اپنا منہ پیچھے، اس کا اتنا بڑا جو جسم ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا، پیچھے جو اتنا بڑا تھڑ وہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا، پیچھے سے ایسے آگے شیر پکڑتا ہے اس کو۔ تو یہ خرگوش بندہ بہت ہوشیار ہے، لیکن جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اس طرح سے بل میں منہ دے دیتا۔ منافق کی عادت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ زمانے میں کوئی ہوشیار ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوشیار ہوں۔ میرے رب نے فرمایا تم ساری ہوشیاری کر لو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ہماری خفیہ تدبیر ہے۔ اس کے بعد جب ہماری تدبیر آئے گی نا تو تمہاری ساری مکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بولا کہنا او یہ دیکھو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر شریف پر جلوہ کرو ہوئے، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی سامنے موجود ہے، غصے سے میرے سرکار کا چہرہ رخ انور اتنا سرخ، فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو ہمارے علم پر طعنہ کرتی ہے، سلونی 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 الی یوم القیامہ، پوچھو 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 میں تمہیں قیامت تک کی خبریں دوں گا۔ فاروق اعظم نے جب پوچھا تھا تو سرکار نے ابتدائی خلق سے لے کر قیامت تک کی خبریں دی تھی۔ فجر کے وقت میں واز شروع کیا میرے سرکار نے، بخاری شریف میں فجر سے واز شروع ہوا، اور عشاء میں جب حضور اپنے ممبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے، فاروق اعظم نے فرمایا مخلوق کی ابتدا سے لے کر آخری بندہ جو جہنم میں یا جنت میں جائے گا سرکار نے اس کی اطلاع بھی دے دی۔ میں نے کہا حضور سب کے سامنے نہیں بیان فرماتے، لیکن سامنے اگر فاروق اعظم جیسا چہرہ ہو تو حضور سب کچھ بتاتے بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چیلنج فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا۔ صحابہ کرام نے دیکھا موقع غنیمت ہے پوچھ لیتے، ایک کھڑے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا تھا؟ فرمایا عبداللہ۔ زمانہ جاہلیت میں نہیں پتا ہوتا تھا تو کون کس کا باپ ہے، جاہلیت میں لوگوں کو نہیں پتا کون کس کا باپ ہے، میرے والد کا نام، میری رگوں میں خون کس کا ہے؟ فرمایا عبداللہ کا۔ دوسرے کھڑے ہوئے حضور میرے والد کا نام کیا تھا؟ فرمایا خزامہ۔ وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا، صحابہ اکرام پوچھ کیا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے حضور میرا مال کا ہے، حضور میں کل کیا کروں گا، انہوں نے وہ بات پوچھی، انہوں نے وہ بات پوچھی جو ان کو خود بھی پتا نہیں تھی، تو انہوں نے جا کر یہ نہیں کہا کہ حضور ٹھیک ہے اب ہم اپنی ماما سے جا کر اس کی تصدیق کراتے، وہ اپنے نبی کی بات پر ایسے یقین رکھتے تھے کہ ہم تو اپنے نبی کے علم پر اتنا یقین رکھتے اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی تصدیق بھی ہم اپنے نبی سے کراتے۔ سرکار نے تصدیق کر دی فلاں فلاں، بس خاموش۔ منافق کھڑا ہوا کہنے لگا کہ یہ بتائیے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جہنم کا وی آئی پی پلاٹ آپ ہی کا ہے۔ صرف جہنم نہیں، میں نے بالکل صحیح کہا، کوئی مذاق نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کا جو سب سے خطرناک حصہ ہے درک اسفل وہ منافقوں کو ملے گا۔ جیسے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس، تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ درک اسفل، اس کو کہتے ہیں جہنم کا وی آئی پی مرلہ، وہ منافقوں کا ہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرما دیا نا تو اچھا میرے سرکار جلال میں، آپ جانتے ہو حضور کے جلال کے وقت میں کون آتا تھا؟ سیدی فاروق اعظم، ایسے کونیاں رکھ کے ہاتھ جوڑ کے حضور کے دربار میں کہتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد نبی و رسولا وبالقرآن دستورا
یا رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہی ہمارے نبی رسول ہیں، قرآن ہمارا دستور ہے. ایسے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر حضور کو راضی کرتے تھے. آقا فرماتے ہوں گے عمر تیرا یہ انداز تو ہے نہیں، تو گھور کے سورج کو دیکھ لے تو سورج کی کرنیں تیری آنکھوں کے شعلوں کے سامنے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جس راستے پر کھڑا ہو جائے تو ابلیس راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ کیا انداز ہے؟ یہ تو دیوانگی ہے. تو اس وقت سیدی فاروق اعظم فرماتے ہوں گے حضور عمر ایسا ہے نہیں، آپ کے عشق میں ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ ہماری طبیعت میں ایسا ہے نہیں، ہم تو ہمیشہ یوں رہتے ہیں، لیکن آپ کی محبت میں عمر ایسا کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے ایسے سرکار کو راضی کیا. ہمارے یہاں تو یہ ہاتھ باندھ کے ہم سلام پڑھ لے تو لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا فاروق اعظم سے جا کر پوچھو، گھٹنے ٹیک کر حضور کو راضی کرتے تھے، کہاں سے ثابت ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھو، حضور کے ناک کے موتی جب جھڑتے تھے آپ لے کر چہرے پر ملتے تھے، کہاں سے ثابت ہے؟ ان کے بدن سے لگ کر پانی کی ایک بوند بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، سب اپنے چہروں پر لیتے تھے. لیتے نہیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے وہ مکے کے جاسوس بن کر کہتے کہنا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا وہ تبرک لینے کے لیے ایسے جھپٹتے تھے جیسے بھی تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے. حضور کا تبرک لینے کے لیے ایسے جھپٹتے تھے صحابہ کرام. بخاری شریف میں ہے. اب لیجئے جناب، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ ساری باتیں ارشاد فرما دی نا، عبداللہ بن ابی بن سلول باہر نکلا. منافق کہنے لگا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سوال کرنے کی؟ اب لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ نام تو ہم نے ریاست مدینہ کا لیا ہے لیکن کام ہمارا ریاست مدینہ والا نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ پتہ بھی چل گیا. اب لیجئے جناب، اس نے کیا کہا؟ کہنا معاملہ بگڑ گیا، اب میں سنبھالوں گا معاملے کو. ٹیکل اب میں نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کہنا خاموشی سے تم نے بیٹھے رہنا، میری تقریر سننا، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جلوہ کر ہوئے. یہ میں قرآن کی تفسیر آپ کو بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام ایسے ممبر شریف پر جلوہ کر ہیں. اس سے پہلے کہ حضور کا خطاب شروع ہوتا عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس جمال کو دیکھو، کیا جمال ہے، یہ ان کے چہرے کو دیکھو، کیا نورانی چہرہ ہے، رب کریم نے ان کو کیا نور عطا کیا ہے. جانتے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے ابھی اتنا بولا ہی تھا آسمان کے دروازے چیرتے ہوئے رب کی آیتیں نازل ہو گئی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آپ کے دربار میں آئے منافقین حضور کی بارگاہ میں جو کلمہ پڑھے، داڑھی رکھے، امامہ باندھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ منافق یا صحابی؟ کیا کہیں گے؟ بولے نا آپ. صحابی کہیں گے نا. قرآن کہہ رہا ہے یہ صحابی نہیں ہے، منافقین ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری پبلک تو جو رمضان کے اندر بھی تباہ کے تمام دم چلا ہے نا گانے. اور رمضان کا مہینہ کچھ خیال کرو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم رمضانوں کے اندر اتنی اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ گانے چلا رہے ہو. کہنا چلا رہے تو کیا ہو گیا، چلائیں گے. میں نے کہا ان سے لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. میرے سرکار نے پہلی فرما دیا تھا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہر جگہ سے تم کو گانوں کی آوازیں آئیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. گھر گھر سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے عبداللہ بن ابی نے جیسی کہا آپ اللہ کے رسول، میرے رب نے قرآن کی آیت اتاری. حبیب جب آپ کے دربار میں آئے یہ منافقین اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنی گواہی اپنے پاس رکھ. ہماری یہاں قوم فوری طور پر یہ کہتی ہے قصیدہ بڑا پیارا پڑھتا تھا، یہ عاشق رسول ہے. یہ میں نے کہا تم کو پتہ نہیں اما عائشہ صدیقہ کا گستاخ بھی ہے. یہ سرور کونین کو اس نے کہا ہے اپنی تقریر کے اندر، اپنے درس کے اندر، کہ اللہ نے ان کے سابقہ اور اللہ نے ان کے لاحقہ سارے گناہ معاف کر دیے. میں نے معاذ اللہ، حبیب کبریا کو اس نے گناہگار کہا ہے. قصیدہ بردہ کے 2 شعر پڑھ لیتا قوم کہتی بہت بڑا عاشق رسول ہے. میں نے جو حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھے، قرآن نے اس کو عاشق رسول نہیں کہا، قرآن نے اس کو منافق کہا ہے. کیا کہا؟ کہنے نعتیں تو ہم کو ان کی پسند ہیں جو احد کی وادی میں اپنے چرے ہوئے سینوں کے ساتھ میری نعت پڑھ لیتے، جو اپنے پھٹے ہوئے سروں کے ساتھ نعت پڑھ لیتے. جس وقت میں ابو سفیان ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. تو جب حضور کے دربار کے سامنے آ کر انہوں نے طنز کیا، صحابہ کرام نے پھینکی اپنی پٹیاں اور پھولے اپنے زخموں کو، پھٹے سر، چرے سینے، کٹے بازو، لہولان، اور ابو سفیان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو کہتا کہ آج ہم یہ شکست ہو گئی، اور یہ شکست نہیں ہے، ہم تو نبی کے ساتھ جہاں پر بھی چلے جائیں فتح ہماری ہوتی ہے.
ہم جہاں پر چلیں فتح ہماری ہوتی ہے، اور ہم کل بھی یہ کہتے تھے، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ہیں وہ نعت خواں جنہوں نے حضور کی نعت پڑھی۔ اور منافقین نے کیا کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منافقین کبھی بھی اللہ کے رسول کا جو غیب کا علم ہے اس پر ان کو یقین نہیں ہوتا، اور سرور کونین کے غیب کے علم کا کیا کہنا، میں نے کہا پورا قرآنی غیب ہے۔ میں جب صبح درس اعجاز قرآن دیتا ہوں نا فجر میں فاروق اعظم مسجد میں، تو اس ٹائم پر وہی ساری آیتیں میرے سامنے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سرکار کو یہ پتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے تو ایک میں مرض ہے، میں نے کہا کون سی لیبارٹری میں گئے حضور چیک کرنے کے لیے؟ بھائی یہ بھی تو غیب ہے نا، کس کو پتا ہے یہ کس نے بتایا؟ آقا کو پتا ہے۔ کہنے کیسے پتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی خبریں نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی۔ یہ غیب کے سارے خزانوں کا سمندر آپ کے حبیب سینے پر تو ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمینوں کی بھی ساری باتیں، سمندروں کے بھی سارے راز حبیب ہم نے آپ کے سینے میں اتار دیے۔ اس کے بعد بھی بندہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کی ان کو خبر نہیں، میں نے کہا سب سے بڑی وہی خرگوش والی مثال یاد رکھیے گا۔ وہ ہوشیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو سب پتا ہے، لیکن اس کو پتا متا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے آقا نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، وہ ایک بوڑھی عورت ہے، درخت کے نیچے بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور وہ بڑھیا کون ہے، کیا ہے، خط کہاں سے آیا، بس خط لے کر آؤ۔ اور کہا کس سے جا رہا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا مولا کائنات نکلے، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، سیدنا مولا کائنات گئے، فرماتے میں انہی گلیوں سے ہوتے ہوئے کیا جن کی طرف حضور نے فرمایا تھا۔ اے سرکار آپ کو پتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت انہی راستوں سے ہوتے ہوئے گزری ہوگی؟ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے میں وہاں پر پہنچا، اور درخت کے نیچے وہ بوڑھی عورت تھی۔ اے بڑی بھی وہ خط تو دو۔ میرے پاس نہیں ہے۔ خط تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ کہنے جس رسول نے بتایا تھا ان گلیوں سے گزرنا درخت کے نیچے اس حلیے کی بوڑھی عورت ہوگی، یہاں تک کی بات اگر تصدیق ہو چکی ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ خط ہے، لاؤ خط دو۔ کہنے نہیں ہے۔ اب مولا کائنات نے اپنا تیور تھوڑا چینج کیا، بعض جگہ پہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تیور آپ نے چینج کرتے ہوئے فرمایا جانتی ہو میرا نام علی ہے، ذرا فٹافٹ خط دو۔ اب اسے فوراً خط دیا، اور خط لے کر وہ پہنچے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حاطب بن بلتا کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ سیدنا حاطب کھڑے ہو گئے۔ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ جی۔ تو پتا ہے کہ حضور نے خطی منگوا لیا ہے؟ آپ نے لکھا ہے؟ جی۔ کس کو لکھا ہے؟ کہنے مکے میں جو ہمارے کچھ لوگ ہیں خاندان کے، ان کو خط لکھا ہے کہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤ، مسلمانوں کا کسی بھی وقت میں لشکر آئے گا فتح مکہ کے لیے۔ کہنا اگر یہ خط کفار مکہ کو ہاتھ لگ جاتا تو ہمارے راز باش ہو جاتا، وہ پہلے سے تیار ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا کتنا خون بہتا۔ سرکار آپ تلواروں سے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکتے ہیں؟ ارے ہم تو اپنے علم سے بھی روکتے ہیں۔ اگر خط کا راز فاش ہو جاتا کتنا خون مسلمانوں کا بہتا۔ عاطب بن بلتا کے پیچھے کون بیٹھے تھے؟ سیدی فاروق اعظم۔ انی اشم رائحۃ النفاق، یا رسول اللہ مجھے نفاق کی خوشبو آ رہی ہے حاطب میں سے۔ نکالی تلوار، اور یہ ایسے ابھی اٹھی تھی تلوار، سرکار نے فرمایا عمر ٹھہر جا، حاطب پہ تلوار مت اٹھانا کیونکہ حاطب بدری ہے۔ بدر والے جو چاہے کرتے رہے، یہ بخشے ہوئے ہیں۔ بدر والے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ حاطب بن بلتا کو ایسے حضور نے فرمایا۔ اور بدر میں سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں، ولید یہاں، شیبہ یہاں، فلاں یہاں، فلاں یہاں۔ راوی بھی کوئی ہلکا نہیں، فاروق اعظم راوی۔ میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور جس کے بیان کے لیے حضور نے فرمایا کہ عمر کا بیان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ فاروق اعظم فرما رہے بخاری شریف، فرمایا جنگ ہونے کے بعد میں اس مقام پر کیا، آپ کو یقین نہیں تھا؟ کہنے یقین ہم کو تو تمہارے سارے ایمانوں سے بڑھ کر یقین تھا، لیکن ہم اس لیے کہتے کہ بیان کر دیں گے تو جو بے یقین والے ان کو بھی یقین آئے گا۔ میں گیا، میں نے دیکھا، قسم خدا کی حضور نے جس کافر کا نام جہاں پر لکھا تھا وہ کافر اسی لائن پر مرا تھا، بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔
قرآن کہتا ہے کل کون کہاں مرے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب نے فرمایا ہم جس کو عطا کر دیں وہ جانتا ہے، ہم جس کو عطا کر دیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ میں نے کہا سارے اسپتالوں میں جاؤ ایکو کی مشین لگی ہوئی ہے، وہ بتا بھی دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن اس کے اوپر کوئی یقین نہ کر لے۔ کیوں کہ خدا اور رسول کے علم کے ساتھ ان کی ایکو کی چائنا کی یہ تھکی ہوئی مشین اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم تک کہا کہ لڑکا ہے لڑکا، اور جب پیدا ہوا تو لڑکی تھی۔ سمجھ ماری آپ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود اپنے سامنے دیکھا، اور ایک نہیں آپ کو لوگ بتائیں گے۔ تو رب کی قدرت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن سرور کونین کو رب کریم نے یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ قربان اس امام کے احمد رضا خان محدث بریلوی جس نے حرم کی زمین پر بیٹھ کر حضور کے غیب کے علم کو لکھا، اور 5 سے 6 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے کے اندر اتنی موٹی زخیم کو 500 صفحے کی کتاب تحریر فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، وہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی۔ اور جس وقت میں علماء حرم علماء مکہ کے سامنے وہ کتاب پیش ہوئی تو جو حضور کے غلام تھے وہ پڑھ لیتے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ دلائل کے وہ سمندر اور علم کے وہ موتی جو آپ نے وہاں پر جمع کر کے پیش کیے دولت المکیہ کے اندر، میں نے آج کے زمانے میں علماء شام کے سامنے جب دولت المکیہ کو رکھا، جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کی گئی تھی کہ احمد رضا خان نبی کے علم کو خدا کے علم سے زیادہ بیان کرتا ہے، جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں دیکھا کہ ان کے اجداد کی تقاریر لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ جو امام احمد رضا خان کا ہے، ارے یہ تو 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اور فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا حضور کتابیں پاس نہیں، لائبریری پاس نہیں، املا لکھنے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں، اتنے دلائل کا سمندر، اتنا ڈیٹا آیا کہاں سے؟ اتنی ضخیم کتاب حرم کی زمین پر بیٹھ کر، یہ ہے سنیوں کی غیرت۔ سرور کونین کی اگر بات ہو، سامنے وہابیت کا لشکر بھی کیوں نہ ہو، ہمارا امام ڈرتا نہیں تھا، ایسے سینہ تان کر بات کرنے والا امام ہے۔ فاضل بریلوی نے وہاں پر وہ کتاب تحریر فرمائی، کہنا حضور لکھا کیسے؟ کہنا ہم نہ لکھے تو کون لکھے گا، ہمارا اس میں کون سا کمال ہے؟ آمینہ کے لال جس طرح سے مجھ کو حکم فرماتے رہے میں لکھتا چلا گیا، کان میں حضور کی آوازیں تھیں اور ذات مصطفیٰ سامنے ہو، حضور تو فرماتے گئے اور میں حضور کے حکم پر لکھتا چلا گیا۔ یہ تھا وہ علم غیب، اور مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا مومن بنائے، ہمیں سمجھدار مومن بنائے، حق کو سمجھنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور کلمہ حق کو ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کریم اس مبارک وقت میں، اس مبارک گھڑی میں کہ جب تو فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر روزے داروں پر فخر فرما رہا، اے میرے مالک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اس ایمان کو قیامت تک ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر ہو۔ ہم نے جن کی عزتوں کی بات کی، اے مالک ہمیشہ ہماری زبانیں ان کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ پرچم اسلام کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں منافقین کی منافقت سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، اسلام دشمن سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور رب کریم کلمہ حق ببانگ توحل ہمیشہ کہتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ اتنے پیارے پیارے بندے تیرے جو تیری یاد میں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہوئے اس وقت میں، اے میرے مالک ان کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ بہت سے لوگ جہاں بھر میں ہم کو سن رہے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے مالک آج سب کے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے پیارے جو اب تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کر دے، قبر کی تنہائی میں دل گھبرائے تو اپنے حبیب کے جلوے کی ایک جھلک عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قرآن صاحب قرآن اور نبی آل نبی اصحاب نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں
بدریوں کے صدقے، اہل بدر کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.